بھلائیوں میں سب سے اچھی بھلائی یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی کسی گہرے کھڈے میں گرنے جا رہا اور وہ نابینا ہے، گہرے کنویں میں گر سکتا ہے اور وہ نابینا ہے، تو آپ نماز توڑ کر کے بھی اس کی جان بچانا ضروری ہے آپ پر، ہے کہ نہیں یہ شریعت؟ اور کوئی اس سے بھی گہرے کھڈے میں گرنے جا رہا ہو اور وہ ہے جہنم، تو پھر کچھ واجب نہیں ہے؟ جہنم سے تمام انسانیت کو بچانا ہے، نرک سے بچانا ہے، قبر کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرنا ہے، حشر کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بھائی کو۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ بزرگان دین پوری زندگی خدمت کرتے رہے، لوگوں کی خدمت کرتے رہے، آپ نے کہا ہی نہیں کہ حق پر آؤ یا نہ ہو، حق بن کر کھڑے ہو گئے، حق کی شمع بن کر کھڑے ہو گئے، پروانے اس روشنی کی طرف خود ہی دوڑنے لگے۔ آپ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ حضرت سرکار سیدنا شیخ معین الدین ہند الولی غریب نواز کے آپ خلیفہ اول ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، خلیفہ ثانی۔ خلیفہ اول کون ہے؟ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پہلے خلیفہ، اور دوسرے حضرت حمید الدین ناگوری، ناگور شریف میں مزار ہے آپ کا، وہاں پر 6 حمید ہوئے ہیں اللہ کے ولی۔ کتنے؟ 6 حمید ہوئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہیں سب سے بڑے، لیکن ان سے پہلے بھی کچھ حمید الدین وہاں تشریف لائے ہیں جو وہاں پر جلوہ افروز ہیں۔ تو حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ناگور شریف میں جلوہ افروز تھے، تو آپ نے کہا یار غیر مسلم بھائی ہمارے یہاں نہیں آتے، کیا بات ہے اس میں؟ تو لوگوں نے کہا سرکار انہیں یہ پتا ہے کہ آپ گوشت کھاتے ہیں اور یہ لوگ گوشت کھاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں آتے آپ کے پاس۔ کہا اچھا، میری ایک غذا کی وجہ سے اگر اللہ کا دین پہنچنا مشکل ہو رہا ہے اور لوگوں کے حق کی بات سمجھنے میں دقت آ رہی ہے، تو میں ایسی غذا کو اگر نہ کھاؤں تو کیا میرے اسلام پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے، واجبات پر تو ظاہر میں حرام تو سمجھ نہیں رہا ہوں، لیکن ہمارے ان بھائیوں کو یہاں آنے میں دقت ہو رہی ہے، تو آپ نے لنگر میں اور اپنی خود کی غذا میں گوشت کھانا بند کر دیا، یہاں تک کہ مسلمانوں سے کہہ دیا کہ میرے یہاں آیا کرو تو گوشت کھا کے مت آیا کرو۔ اللہ، اور آج بھی وہاں جو لنگر بنتا ہے وہ بغیر گوشت کا بنتا ہے، اور آج بھی جب وہاں لوگ جاتے ہیں تو گوشت کھا کے نہیں جاتے ہیں حاضری دینے۔ مطلب یہ استحبابی مستحسن چیزوں میں سے ان کے لیے اس دور کے لیے تھا، ایسا نہیں ہے کہ اب سب کے لیے ایسا واجب، یہ واجبات میں سے نہیں ہے، نہ ہی نعوذ باللہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا کہا ہے۔ انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے بندوں کو راہ حق پہ لانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے، اللہ کے بندوں سے انہیں اتنی محبت تھی کہ اللہ کے بندوں کو اپنے قریب بلانا چاہتے تھے، ان کے قریب جانا چاہتے تھے، تاکہ تمام اللہ کے بندے اللہ کے ہو جائیں۔ اتنی احتیاط برتی، ہم تو ان سب چیزوں پر کوئی بھی دھیان نہیں رکھتے ہیں۔ تو ایک صوفی حمید الدین وہاں موجود ہیں اور ان سے پہلے تشریف لائے ہوئے، تو ان کا واقعہ لوگ بیان کر رہے تھے، وہاں میں جب گیا، مسجد ہی میں مزار شریف ہے، میں وہاں گیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یہاں آئے ہیں، اور وہ ایران کے یا کہاں کے رہنے والے تھے۔ تو جب وہ اپنے گھر سے چلے تو ایک پیڑ پودا گھر میں لگا کے چلے آئے، اور کہا کہ جب یہ پودا سوکھنے لگے تو سمجھ جانا کہ میرا انتقال قریب ہے، اور تم انڈیا کے فلاں علاقے میں آ جانا، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ تو جب ان کے گھر میں وہ پودا سوکھنے لگا تو ان کے بھائی وہاں سے کفن وغیرہ لے کر کے چل دیے، اور وہ یہاں پہنچے ناگور شریف، تو وہاں آپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا، اور آپس میں بحث چل رہی تھی کہ یہ ہمارے بابا ہیں، اور وہ کہتے تھے ہمارے بابا ہیں، مسلمان کہتے تھے ہمارے بابا ہیں، کچھ مسلمانوں کا طبقہ کہتا تھا، اور تھوڑے سے تھے مسلم، اور غیر مسلم کہتے تھے پوری زندگی ہمارے درمیان رہے تو ہمارے بابا ہیں، ہم ان کی سمادھی بنائیں گے، ہم ان کی سمادھی بنائیں گے، ہم ان کا آشرم بنائیں گے، ہم ان کا مندر بنائیں گے۔ اور وہ مسلمان کہتے ہیں نہیں بھائی یہ مسلمان ہیں اور ہم ان کو لے کر جائیں گے۔ تو کہا ان کا تو کوئی ایسا معاملہ تھا نہیں، انہوں نے کبھی ہم سے نہیں کہا کہ میں کون ہوں کیا ہوں، ہمارے بیچ میں رہتے رہے اور ہماری بڑی خدمات کی ہیں انہوں نے، بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے، رات کو دن بھر نماز وغیرہ پڑھتے رہتے تھے اپنے کمرے میں بند ہو کر، لوگ ان کی عبادت اور ریاضت کو بھی نہیں جانتے۔ تو بڑی بحث تھی، اتنے میں یہ پہنچ گئے، کبھی کیسی بحث ہے
ایک کن کا جنازہ کہ فلاں کا، اچھا 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 یہ میرے بھائی ہیں. بولے آپ کے بھائی ہیں؟ ہاں. بولے میرے بھائی ہیں. آپ کہاں سے ہیں؟ بولے ایران سے. فلاں جگہ سے. بولے اچھا. تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ بولے بھائی یہ مسلمان تھے اور یہ اللہ والے تھے، یہ اللہ کے دین کے لیے بندگان خدا کی خدمت کے لیے چلے آئے تھے یہاں، اور مجھے یہ وصیت کر کے گئے تھے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی تدفین و تکفین اسلامی طریقے پر ہو. لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے، ان کے عقیدت مند ہندو بھائی، غیر مسلم بھائی. تو راجا کے پاس گئے جو غیر مسلم راجا تھے، ان سے کہا جناب ایسے ایسے معاملہ ہے. تو کہا اس میں لڑنے کی کیا بات ہے، اس میں لڑنے کی کیا بات ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کر لیں گے. کہہ دو سبحان اللہ بھائی. انہیں بھی اتنا یقین تھا کہ اللہ والے اپنا فیصلہ خود کر لیں گے، آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں. یہ کیا کریں کہ پہلے تم اٹھا کے دیکھ لو، پھر تم اٹھا کے دیکھ لینا، جو اٹھا کے لے جائے وہی اپنے حساب سے کر لے. تو پہلے ہندو بھائیوں نے اٹھایا، وہ سوچ رہے تھے ہم تو خوب سارے لوگ اٹھا ہی لیں گے. اچھا وہ دونوں ہی عقیدت مند تھے، ایسا نہیں کہ عقیدت مند تھے، دونوں ہی ہمدرد اور محبت والے تھے. تو انہوں نے بہت محنت کی لیکن بیچارے وہ نہ اٹھا پائے. تو کہا بھئی اب تم اٹھا کے دیکھو. وہ سوچ رہے ان سے کون سا اٹھ جائیں گے، دو چار لوگ ہیں. انہوں نے جب بسم اللہ پڑھ کے اٹھایا تو اٹھا لیا ان کو. کہا اچھا بھائی چلو اب ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلتے. تو سبھی ہندو مسلم سب نے مل کر کے ان کو وہاں دفن کیا اور ان کا مزار شریف ہے وہاں. پھر جہاں ان کی سمادھی کی تیاری کی گئی تھی اس جگہ بھی آج بھی وہاں عرس منایا جاتا ہے. اس جگہ پہ وہ محبت میں ہندو بھائی بھی عرس مناتے. تو انہوں نے پوری زندگی کسی پر زور نہیں دیا کہ تو مسلمان ہو جا، تو یوں ہو جا، تو وہ ہو جا. اللہ کے بندے بن کر، اللہ کے نیک ولی بن کر بندگان خدا کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر وہی لوگ ان کے دین پر عمل کرنا شروع کر چکے تھے. پھر کتنے لوگوں نے ان کی اس کرامت کو دیکھ کر کے اللہ کا دین قبول کیا اور دین قرآن سنت پر عمل کرنے لگے. بھئی دین کسی پارٹی کا نام نہیں ہے، میں سمجھ رہا ہوں. دین کسی پارٹی کا نام نہیں ہے، کسی سنستھا کا نام نہیں ہے، کسی گروپ کا نام نہیں ہے. ایک اصول زندگی کا نام ہے، ضابطۂ حیات کا نام ہے. اور وہ ضابطۂ حیات، اصول زندگی ہمیں کسی عام انسان نے بنا کر نہیں دیا، کسی مصنف نے کوئی کتاب لکھ کر ہمیں قرآن کی شکل میں نہیں دی ہے. ہمیں بہت ریسرچ کے بعد، ہمیں کوئی ریسرچ کے بعد کوئی تھیوری نہیں دی ہے کسی نے، بلکہ یہ اللہ کے نبی نے ہم اللہ کی طرف سے لا کر دیا یہ دین. اسی لیے دین مسلم ہے، اس لیے دین مستحکم ہے، اس لیے دین ان الدین عند اللہ الاسلام ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور.